السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ 1 دینار آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 دینار کسی غلام کو آزاد کرنے پہ خرچ کیا، اور 1 دینار آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور 1 دینار آپ نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا یا اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کے اعتبار سے سب سے افضل جو آپ نے خرچ کیا وہ دینار ہے جو آپ نے گھر والوں پہ خرچ کیا۔ اتنا ثواب کا کام ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ بیوی پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ تو آپ اتنی بڑی بشارت، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ رجال ہیں، آپ قوام ہیں، آپ سردار ہیں۔ جب آپ سردار ہیں تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری لگی کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دوسری طرف سرداری کے ساتھ ساتھ آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی صدقے میں آ رہا ہے، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی اتنا بڑا ثواب آپ نے دیکھو بتایا ہے کہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ غلام آزاد کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، مسکین پہ خرچ کرنا، اس سے 1 دینار وہ جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، ثواب کے اعتبار سے ان تینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب ایک ذمہ داری ہے، ہم لوگ باہر خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مساکین پہ کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ یہاں پہ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور آپ جو ہے حج کے نصاب تک بھی آپ پہنچ گئے کہ آپ کے اوپر حج بھی فرض ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جہیز لے رہے ہیں، اس کے باوجود آپ لڑکی والوں سے جہیز سامان جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور اگر مطالبہ نہیں کر رہے تو دل میں خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ تو مجھے یہ آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب صاحب نصاب ہو، تو جہیز ہر صورت میں فرض ہے، اس کا بھی تو کوئی نصاب ہونا چاہیے، پتہ ہو کہ یار اس حد تک ہمارے پاس پیسہ ہے تو پھر جو جہیز فرض ہے، تو یہ ہر حال میں فرض ہے۔ اب غریب باپ اردو بازار میں ریڑھی ہاتھ سے دھکیلتا ہے، عمر میں 50-60 سال تک، اس سے بھی زیادہ ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، اور شام کو جب خون پسینے کی کمائی گھر لاتا ہے تو ان میں سے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بیگم یہ جو پیسے ہیں یہ بچی کی شادی کے لیے رکھ لو، کتنے سالوں میں وہ پیسہ اکٹھا کرے گا۔ اور ایک طرف وہ امیر آدمی جو اپنی جائیداد کروڑوں میں بنا کے بیٹھا ہے، جب اس کی وراثت کی باری آتی ہے تو وہی باپ اپنی بیٹی سے وراثت چھپانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ تو بھائی اصل مسئلے کو سمجھیے، آپ کے اوپر خرچ اللہ نے رکھا ہے تو کیجئے، اور یہ خرچ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو میں آج میرے ساتھ مہمان ہیں میاں غلام نبی صاحب جو بزنس مین ہیں، انہوں نے اپنی شادی بھی بغیر جہیز کے کی، آج ان کی عمر 70 سال کے قریب پہنچ گئی ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی بھی بغیر جہیز کے کی۔ اب دیکھیں، یہ وہ دوست آپ سے ملا رہے ہیں جو پریکٹیکل، جو عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ میں آج تک یہی سنتا آ رہا ہوں کہ آپ بڑی دعوت پھیلا رہے ہیں، جب اپنے بچوں کی کریں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں نے بھی ایک بیٹے کا کر دیا ہے، اور کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں، بلکہ لیا ہی نہیں۔ وہ دینا چاہتے تھے، میں نے کہا نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا تو ہم کیوں لیں، جب صحابہ نے نہیں لیا تو ہم کیوں لیں، جب تابعین نے نہیں لیا تو ہم کیوں لیں، جب تبع تابعین نے نہیں لیا تو ہم کیوں لیں۔ بچی کے نصیب میں جو ہوگا اسے مل جائے گا، اور بچے کے نصیب میں ہوگا جو اس کے اللہ مقدر کا، جو اس کے ہے مقدر میں، وہ مل جائے گا۔ ہر جو شوہر ہے یا گھر والے ہیں وہ اپنے طرف سے بہت بڑھ چڑھ کر اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر بیٹی کے باپ کو اتنی خوشی ہے کہ وہ خوشی سے جہیز دیتا ہے، تو بیٹا کا جو باپ ہے، بیٹے کا جو باپ ہے، اس کو بھی تو خوشی ہے نا، اس کے اوپر بھی تو کچھ چیزیں لازم ہے نا، جس کو وہ کمائی دے رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو پلیز سمجھیے، غور کیجئے، اللہ کے لیے غور کیجئے۔ تھوڑی سی بھی غور کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے دل کے جو دروازے ہیں، جو کھڑکیاں ہیں، جو بند دروازے ہیں، وہ کھلیں گے، اور دین کی بھی سمجھ آئے گی۔ اب تک تو ہم ہر وقت یہی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ صبح کی ہے تو شام کی نہیں ہے، اور شام کی ہے تو صبح کی نہیں ہے۔
ایسے حالات میں بھلا کون جہیز بنائے گا اور کون شادی پہ اتنے بڑے بڑے خرچے کرے گا؟ تو خدا را ان چیزوں کو سمجھیے۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں میاں غلام نبی صاحب، میں چاہوں گا کہ انہوں نے ایسی شادی کی، ان کے دل میں کون سا ایسا خیال ہے کہ میں شادی سنت کے مطابق کروں، تو میں میاں غلام نبی صاحب کو ان کے نظریات لینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، میں میاں غلام نبی۔ میں اپنی شادی حال ہی میں کچھ 4-5 سال پہلے کی ہے، تو کوئی کسی قسم کا کوئی مطالبہ ان کے گھر والوں سے یا رشتے داروں سے نہیں لیا۔ 4 کپڑوں میں میں نے شاید بیوی کو لایا اور اپنے گھر بنا کے اس کو بٹھایا، علیحدہ رکھا ہوا، خرچہ اس کا کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق دے رہا ہے تو میں اس کو دے رہا ہوں۔ بیٹے اپنی طرف سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ہر حقوق پورے کروں، اور اللہ کی غرض سے، اللہ کے فرمان کی طرف، اس کو کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں نے بیٹے کی شادی کی تو ان کے سسرال والوں سے کوئی میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، کوئی جہیز نہیں لیا، بلکہ خود ہی سامان بنا کے لے آئے تھے۔ تو اس طرح جو جہیز ہے ایک لعنت ہے، لعنت سے جتنی جلدی چھٹکارا پا رہے تو ہم اتنی آسان ہے۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ میاں صاحب کا تعارف کچھ ایسے ہے کہ پہلی جو ان کی بیگم تھی وہ فوت ہو گئی، ان سے بچے ہیں، ان کی شادیاں کی، اور ان میں سے ایک بچے کی جو ہے وہ بغیر جہیز کی شادی کی، اور اس کے بعد بچوں نے کہا کہ بچوں کی مشورے سے اور سارا معاملہ طے کرتے ہوئے انہوں نے پھر دوسری شادی کی، چونکہ پہلی بھائی فوت ہو چکی تھی۔ تو جب دوسری کی ہے تو وہ ایسی خاتون سے کی ہے جو آلریڈی بیوہ ہے، جن کے پاس آلریڈی بچے ہیں، جن کی بچیاں ہیں، جن کے 2-3 بچے ہیں، اور وہ خود بڑی معیشت سے بڑی پریشان تھی، ان کا مسئلہ تھا معیشت کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا۔ تو انہوں نے الحمدللہ نکاح کیا۔ اور میاں صاحب جب دیکھیں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے، 2-3 بچوں کے ساتھ بیوہ ہے، تو اسے قبول ہی کوئی نہیں کرتا۔ اب بھئی اس کو ان میرڈ قبول کریں گے، کون بندہ اسے قبول کرے گا؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نکاح ماں خدیجہ سے کر رہے ہیں، اور ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ایسی خاتون جن کے 2 دفعہ بیوہ ہوں اور ان کے بچے بھی ہوں، اور پھر آپ عمر سے آپ سے بڑی بھی ہوں، اور پھر آپ کنوارے ہوں، اور اس حال میں آپ کی عمر بھی 25 سال ہو اور ان کی عمر بھی 40 سال ہو، تو 15 سال کے فرق کے باوجود آپ نے جب کیا ہے، تو اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ یا تو ہمارے جو ان میرڈ لڑکے ہیں ان کو یہ ترغیب دلائیں، یا پھر ایسے لوگ جن کی بیوی فوت ہو جاتی ہیں وہ اس قدم کو اٹھائیں، یا ایسے لوگ جن کی بیوی موجود ہے اور وہ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ بیوی خود کہے کہ آپ میاں صاحب کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کا ماحول بنائیں، پھر معاشرے کے اندر امن پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، طاقت دے، ہم اس معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جو مسائل ہیں، مسائل حل کرنے میں پورا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں۔ مسائل پاکستان حکومت اگر چاہے گی بھی تو حل نہیں کر سکتی جب تک عوام نہ چاہے۔ عوام اپنی کوشش جاری رکھے، عوام اپنے مسائل خود حل کر سکتی ہے۔ میں اور میری پوری ٹیم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھایا جائے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے، اور دوستوں کو بھی کروایا جائے، اس کو ترغیب دلائی جائے۔ باقی اللہ جس کے نصیب میں ہدایت ہوتی ہے اسے ملتی ہے، دوسرے کو نہیں مل سکتی، اور ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ کوشش کیجئے، محنت کیجئے، انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلے کی بھی سمجھ آئے گی، اور باقی معاملات بھی انشاءاللہ بہتر خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے۔ میں میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔